شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ چند سالوں سے میں جہاں جماعت احمدیہ کو دعوت اللہ کی طرف مسلسل توجہ دلا رہا ہوں، وہاں ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیتا چلا آ رہا ہوں کہ اپنے کردار کو عظیم بنانے کی کوشش کریں. قرآن کریم سے بارہا متعدد جگہ یہ واضح ہدایت ملتی ہے کہ جب تک کردار میں عظمت نہ ہو، نہ بات میں عظمت پیدا ہو سکتی ہے، نہ دعا میں عظمت پیدا ہو سکتی ہے. ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہاری دعا آسمان کی طرف رفعت اختیار نہیں کر سکتی، آسمان کی طرف بلند نہیں ہو سکتی جب تک تمہارا کردار اسے بلند نہ کر رہا ہو. اس میں قبولیت دعا کا ایک بہت گہرا راز ہے. اور دوسری جگہ ایک موقع پر یہ فرمایا کہ قول حسن بہت اچھی چیز ہے، اس کے بغیر دعوت اللہ ممکن نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ساتھ عمل اچھے ہیں. تو در حقیقت یہ دونوں مضمون ایک ہی مرکزی فلسفے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی دعا میں بھی کہ خدا بھی بات اسی وقت سنتا ہے جب اس کے پیچھے عظمت کردار موجود ہے، اور اس کے بغیر دعا میں طاقت پیدا نہیں ہوتی. تو بندے کیسے تمہاری بات سن لیں گے جو خدا کی نسبت کم رؤوف اور رحیم ہیں، کم توجہ کرنے والے ہیں، خدا کی نسبت بہت ہی کم، یعنی کوئی نسبت ہی نہیں در حقیقت، تمہاری غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بعض کمزوروں کی دعا بھی سن لیتا ہے، بعض دفعہ بدکرداروں کی دعا بھی سن لیتا ہے، لیکن بندوں میں یہ بات کم دکھائی دیتی ہے. خود ان کا کیسا بھی کردار ہو، اگر کسی اچھے کام کی طرف بلانے والے میں معمولی سا نقص بھی پائیں تو اکثر وہ اس نقص کو ابھار کر پیش کرتے ہیں اور اس کی ساری اچھی باتوں کو اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں کہ اس کہنے والے کے اندر یہ خرابی موجود ہے. قرآن کریم سے جب یہ پتہ چلا کہ دعا کا بھی بنیادی طور پر عظمت کردار سے تعلق ہے اور استثنائی طور پر تو خدا کی رحمت لامحدود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کی چاہے دعا سن لے، یہ اس کی نفی نہیں ہو رہی. مگر بندے بالعموم زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، زیادہ تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان پر وہی اچھا قول اثر کرتا ہے جس کے ساتھ عظمت کردار موجود ہے. اس لیے مبلغ بننے کے لیے جماعت کو اپنے کردار کو بلند کرنے کی نہایت شدید ضرورت ہے. اور جہاں دعوت اللہ کے وعدے ملتے ہیں وہاں مجھے یہی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ دعوت اللہ کرنے والوں نے اپنے اندر کوئی پاک تبدیلی پیدا بھی کی ہے کہ نہیں. جہاں کرتے ہیں وہاں پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں.
جہاں اس ضمن میں کوئی مؤثر اقدام نہیں ہوتا، نہ جماعت کی انتظامیہ کی طرف سے نہ انفرادی طور پر، وہاں فہرستیں تو بن جاتی ہیں مگر ان کو پھل نہیں لگتا۔ اس معاملے کی اہمیت کا ایک مشاہدہ میں نے اپنے گزشتہ سفر ویلز میں کیا۔ ویلز میں چند دن کے لیے گیا تھا، وہاں جماعت نے علاقے کے موجودین کو سوال جواب کی ایک مجلس کے لیے بلایا ہوا تھا۔ میرے ساتھ بائیں ہاتھ وہاں کے شہر کے ایک بہت ہی حد عزیز دوست اور میئر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو گزشتہ دفعہ یہاں تقریب منعقد کروائی تھی جس میں قرآن کریم کے ویلش ترجمے کی نقاب کشائی کی گئی تھی، اس میں ایک لمبا سا آدمی جو انگریز تھا اور یارک شائر کی طرف سے آیا تھا، وہ کون تھا؟ میں نے ان کو بتایا کہ وہ نومان نیومین ہیں اور ویلز سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ویلش احمدی ہیں اور غالباً اس لحاظ سے تاریخی حیثیت رکھتے ہیں کہ پہلے ویلش احمدی ہیں۔ تو اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک وہ مجھے بار بار یہی کہتا رہا کہ اس شخص کے چہرے پر ایک ایسی صداقت تھی اور اس صداقت کا ایک ایسا گہرا اثر میرے دل پر پڑ رہا تھا کہ اس سے باتیں کرتے کرتے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص سچا ہے اور جو بات کہہ رہا ہے اس میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میرے دل پر اتنا گہرا اثر چھوڑا ہے اس شخص نے، حالانکہ تھوڑی باتیں ہوئی، لیکن میں نے جب ان کی چال ڈھال دیکھی، ان کی باتوں کی طرز دیکھی، ان کی آنکھوں کے اندر روشنی پائی، مجھے وہ سرتاپا سچائی دکھائی دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت سے لے کر اب تک میں ہر مجلس میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو بعض مسلمان ممالک کے رویے کے نتیجے میں اسلام کو کنڈیم کرتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ان کو کہتا ہوں کہ میں نے ایسے مسلمان دیکھے ہیں جن سے تم سبق سیکھ سکتے ہو، جو کردار اور اخلاق میں ایک معیار ہیں اور ایک نمونہ ہیں۔ اس لیے سنجیدگی سے اسلام کے اندر اس کی تحقیق کی طرف توجہ کرو اور تمہیں اس میں بہت سی سچی باتیں دکھائی دیں گی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جو کتابیں مجھے دی گئی تھیں میں ان کا مطالعہ کر رہا ہوں اور آئندہ بھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں دلچسپی دوں گا، باوجود اس کے کہ میرا سیاسی کردار مجروح ہو رہا ہے اور لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور باوجود اس کے کہ بعض لوگ یہاں ایسے جاہل ہیں کہ جب میں ان کو سمجھاتا ہوں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم ڈیول کے اثر کے نیچے آ گئے، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہاری یہ جہالت اصل میں ڈیول کا اثر ہے، کیونکہ سچائی کی تلاش کا نہ ہونا جہالت ہے، اور سچائی کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا اور اس امکانی رستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا کہ تمہارے علاوہ بھی سچائی پائی جا سکتی ہے، اس نے کہا میرے نزدیک یہ شیطانیت ہے، اور واقعتاً یہ بات درست ہے۔ تو یہ جو نیک اثر اتنا اچھا چھوڑا ہمارے ایک احمدی مخلص انگریز دوست نے، یہ وہاں ختم نہیں ہوا، اس شخص تک ختم نہیں ہوا جس پر یہ اثر پڑا تھا، بلکہ آگے وہ اس اثر کا مشن بردار بن گیا ہے، اور با اثر ہونے کی وجہ سے خدا کے فضل سے بڑے بڑے اچھے حلقوں میں وہ باتیں پہنچ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دوست جو اب اس مجلس میں آئے تھے ان کے اندر بھی ایک نمایاں تبدیلی میں نے دیکھی، دلچسپی پائی، اور سب نے اس بات کا، سب نے تو نہیں مگر بھاری اکثریت نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اس دلچسپی کو مستقل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عارضی ملاقات نہیں ہوگی بلکہ ہم انشاءاللہ تو انہوں نے نہیں کہا تھا، میں اپنی طرف سے داخل کر رہا ہوں کہ وہ ہم ضرور جماعت کے لٹریچر کا مطالعہ کریں گے۔ چنانچہ ایک دوست نے ہم جب دوسرے دن روانہ ہوئے ہیں تو رستے میں ایک جگہ تھوڑی دیر کے رکے، وہاں انہوں نے اپنے احمدی دوست کو کہا ہوا تھا کہ جب وہ آئے تو مجھے ضرور ملائیں، میں نے ساتھ تصویر بھی کھنچوانی ہے اور باتیں نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اسی قسم کے نئے خیالات کا اظہار کیا۔ تو جماعت کے لیے جو دلچسپی پیدا ہو رہی ہے وہ اسلام کے لیے ایک عظیم دروازہ کھل رہا ہے، اور یہی وہ رستہ ہے جس سے لوگوں نے دراصل اسلام میں داخل ہونا ہے۔
ارد گرد دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں. بہت سے مسلمان ممالک نے اپنے جاہلانہ رویے کے نتیجے میں اسلام کو بدنام کیا ہے اور جگہ جگہ ان رستوں کو بند کر دیا گیا ہے جن رستوں سے لوگ اسلام میں داخل ہو سکتے تھے. اس لیے اب دروازہ اگر کوئی ہے تو جماعت احمدیہ کا دروازہ ہے، لیکن اس دروازے کو وسیع کرنا یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور یہ دروازہ اس طرح تو نہیں ہے جس طرح ہماری اس مسجد کے سامنے دروازہ ہے یا آپ کے گھروں کے دروازے ہوتے ہیں. یہ ایک تمثیلی دروازہ ہے جو وسعت اختیار کر سکتا ہے، اور یہ وسعت احمدیوں نے اپنے عظمت کردار کے ذریعے پیدا کرنی ہے، ورنہ یہ دروازہ خود تنگ رہے گا اور کھلے گا نہیں. ایک نعمان کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں نعمانوں کی ضرورت ہے جو مختلف ملکوں میں پیدا ہوں اور اپنے عظمت کردار کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کریں اور ان کے دل کے رستے سے لوگ پھر اسلام میں داخل ہونا شروع ہوں. ان کی آنکھوں کی راہوں سے وہ اسلام کے حسن کا مطالعہ کریں. اس نقطۂ نگاہ سے داعین اللہ کی ضرورت کی شدت محسوس ہو رہی ہے، مگر اس نوع کے داعین اللہ جس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کے کردار میں ایک حسن اور کشش ہو. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کردار ٹھیک ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کسی کا حق نہیں مارتے اور یہی تبلیغ ہے. لیکن یہ غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے عظمت کردار کی اہمیت بیان کرنے کے باوجود قول حسن کو پہلے رکھا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور گونگی شرافت کا نام نہیں دیا. اور انبیاء کی تاریخ جو ہمارے سامنے پیش کی ہے اس میں کہیں بھی گونگی شرافت دکھائی نہیں دیتی، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ شرافت کو دیکھ کر اگر وہ گونگی ہو تو مخالفت ختم ہو جایا کرتی ہے، اور لوگ یہ اصرار کرتے ہیں کہ تم شریفانہ زندگی بسر کرو لیکن منہ سے کچھ نہ بولو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو دعوت اللہ محض عظمت کے ذات سے نہیں ہوا کرتی، اس کے لیے زبان کا حرکت میں آنا بہت ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں شرافت کے باوجود پھر مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن جو شریف دل ہیں ان کو شرافت جیت لیتی ہے. جو بد کردار لوگ ہیں یا کجی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے دل کے مرض کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ایسے داعین اللہ کی ضرورت ہے جن کی زبان بھی قول حسن پر قائم رہے. اور قول حسن کی تعریف میں پہلے بارہا کر چکا ہوں. اس میں دلیل کی بات نہیں ہے، صرف اس میں حسن کلام کی بات ہے، یعنی ایسے رنگ میں بات کی جائے جس میں دلکشی پائی جائے. بس بات کے انداز میں دلکشی ہو اور کردار اعلیٰ اور مضبوط ہو اور کردار لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ دو شرطیں خدا تعالیٰ نے لگا دی ہیں. اس کے بعد فرمایا ہے کہ جاؤ میدان میں، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی. وہ جو تمہاری جان کے دشمن ہیں، یہاں تک یہ آیت فرماتی ہے آگے جا کے، وہ جان نثار دوست بن جائیں گے. لیکن ایک اور شرط ساتھ یہ لگائی کہ صبر بھی ساتھ رکھنا. وہ لوگ جو صبر کے ساتھ ان باتوں پہ قائم رہیں گے، یعنی قول حسن کے ذریعے، خوبصورت کلام کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے رہیں گے، اور ان کا کردار ان کے کلام کو جھٹلانے والا نہیں بلکہ تقویت دینے والا ہوگا. ان کو ایک خوشخبری ہے کہ اگر وہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس طریق پر کارگر ہوں تو ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. اور دشمنی کا ذکر ضرور فرمایا کہ اس کے باوجود قول حسن اور اعلیٰ کردار کے باوجود دشمنی ہوا کرتی ہے. فرمایا تم اس پر قائم ہو جاؤ، دشمنیاں تبدیل کرنا ہمارا کام ہے، اور ہم دشمنوں کے دلوں سے رحمت کے چشمے پھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو تمہارے خون کے پیاسے ہیں تم پر خون نچھاور کرنے میں اپنا فخر سمجھیں گے. کتنا عظیم الشان پیغام ہے اور کتنے مختصر الفاظ میں خدا تعالیٰ نے اس سارے مضمون کو وہ جو ایک سمندر کی طرح ہے ایک کوزے میں بند کر دیا ہے. بس داعین اللہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے کردار کا محاسبہ کریں اور اپنی طرز کلام کا بھی محاسبہ کریں. بہت سے مبلغین میں نے ایسے دیکھے ہیں جو زندگیاں تبلیغ میں صرف کرتے ہیں لیکن ان کی بات کاٹنے والی ہوتی ہے.
وہ جب آگے سے کوئی سختی کی بات سنتے ہیں یا تیزی دیکھتے ہیں تو جواب میں بھی وہ تیزی پیدا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کو شکست دینا ہمارا کام ہے، حالانکہ دشمن کو شکست دینا ہرگز کام نہیں ہے، دشمن کا دل جیتنا کام ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ مقصد بنا دیا خدا تعالیٰ نے تبلیغ کا، اور کتنا واضح مقصد ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ پھر تم دشمن کو شکست پہ شکست دیتے چلے جاؤ گے، فرمایا کہ پھر یہ ہوگا، اور یہ ہونا چاہیے کہ شدید دشمن بھی تمہارا محب اور جانثار دوست بن جائے۔ جس کو آپ نے دوست بنانا ہو اس کو تیز کلام کے لیے ذریعے تو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ گھروں میں بچوں میں نے دیکھا ہے جب گفتگو چلتی ہے، اگر کوئی ایک بچہ دوسرے کو تیزی سے جواب دے تو وہ دوسرا اور تیزی سے جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو جو ہاتھ میں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو پہلے ہی آپ کی جان کے دشمن ہیں، قرآن کریم فرماتے ہیں جان کے دشمن، ان کے ساتھ اب تیز کلامی سے کس طرح مقابلہ کریں؟ ان کے اندر جو بد رجحانات ہیں ان کو اور بھی آپ آگ لگا دیں گے، ان کے اندر جو مخالفتوں کے تیل ہیں ان کو تیلی دکھائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے بہت ہی حسین اور بہت ہی کامل کلام فرمایا ہے یہ سب کچھ کرو، لیکن مقصد یہ پیش نظر رکھنا کہ تم نے دشمنوں کے دل جیتنے ہیں۔ اور قول حسن اس تعریف کے تابع ہے۔ قول حسن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم غالب آ جاؤ بحث میں، کیونکہ بحث میں غالب آنے کے نتیجے میں دل ضروری نہیں کہ جیتے جائیں، بعض دفعہ مخالفتیں بڑھ جایا کرتی ہیں، بعض دفعہ دشمن ہیٹا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتا ہے اور رد عمل میں اور زیادہ سختی کرتا ہے۔ تو فرمایا تمہاری طرز کلام حسین ہونی چاہیے، یعنی دل جیتنے والی ہو۔ اور عمل کے متعلق تو پہلے ہی میں نے بتا دیا ہے، وعمل صالحا، جب اعمال حسین ہوں تو قول کے اندر نہ صرف یہ کہ مزید حسن پیدا ہوتا ہے بلکہ وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر حسین قول کھوکھلا ہوتا ہے، اس میں جذب کی طاقت نہیں ہوتی۔ انفرادی طور پر تو ہمیں ضرورت ہے ہی، لیکن اب قومی طور پر نئی صدی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے رستے کھل رہے ہیں کہ صرف یہ سوال نہیں ہے کہ ہم اپنے دروازے کھولیں، خدا تعالیٰ کی تقدیر لوگوں اور قوموں کے دلوں کے دروازے کھول رہی ہے، اور بعض ایسی قوموں کی طرف سے جماعت احمدیہ کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں جن میں پہلے کبھی تبلیغ کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلا گیا، اور مطالبے شروع ہو گئے۔ چین کی طرف سے بجائے اس کے کہ ہماری کوششیں کارآمد ثابت ہوتی یا بار بار ثابت ہوتی، مسلسل ایسے لوگوں کی طرف سے رابطے ہو رہے ہیں جن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن اس کا آغاز بھی ایک اچھے احمدی کے اعلیٰ کردار کے نتیجے میں ہوا۔ ایک چینی افسر، ایک چینی اسکالر باہر آئے ہوئے تھے، یا ایک پروفیسر باہر آئے ہوئے تھے، اس طرح رابطے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک ایسے احمدی کو دیکھا جس کو اس نے مختلف پایا، اور وہ ایسا احمدی تھا جس کی شرافت گونگی نہیں تھی بلکہ بولنے والا تھا۔ اس کے کردار میں دلچسپی ہوئی، اس نے زبانی اس کو بتانا شروع کیا کہ میں کیوں مختلف ہوں، ہمارا کیا اخلاقی ضابطہ ہے جس کے نتیجے میں، جس کی پیروی کے نتیجے میں تو میرے اندر ایک فرق دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اسلام کا تعارف، احمدیت کا تعارف، اور اس کے نتیجے میں ایک خاص مثال جو میرے سامنے ہے، اس نے وسیع پیمانے پر، کیونکہ صاحب اثر آدمی تھا، چین سے رابطے شروع کیے۔ شروع میں ان رابطوں کا منفی نتیجہ نکلا اور اس کو بڑی سختی سے ہدایتیں آئیں کہ خبردار اس فرقے کے قریب نہ جانا، یہ تو بڑا خطرناک فرقہ ہے اور مرتد لوگ ہیں، اور جو باتیں انہوں نے سنی نہیں تھی وہ دہرانی کی تھی۔ میں نے بھی ان سے رابطہ اپنا قائم رکھا، ان کو کہا کہ آپ یہ طرفہ باتیں سن کے ٹھنڈے نہ ہوں، دشمن یہ کیا کرتے ہیں ایسی باتیں، خدا تعالیٰ نے ہدایت کے راستے میں شیطان بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ آوازیں دیتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط راستہ، ادھر آؤ، کان میں باتیں پھونکتے ہیں، بس پردہ یا پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اس سے دوسروں سے بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو ہماری بات سنو اور سمجھ لو کہ یہ شیطانی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کے قریب بھی نہیں جانا۔
اس لیے آپ لٹریچر کا مطالعہ ضرور کر لیں، ان کو موقع دیں، ہمیں بھی موقع دیں۔ چنانچہ بعض چیزیں ان کو بھجوائی گئیں، انہوں نے مطالعہ کیا اور ان کے دل کی کیا پلٹ گئی، انہوں نے پھر دوبارہ رابطے کیے، اور اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان رابطوں کے نتیجے میں ان لوگوں نے بھی وہاں تحقیق کی، اور ان کے بڑے بااثر رہنماؤں نے میں سے بعض نے ان کو لکھا ہے کہ ہم نے اب جو تحقیق کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہی جماعت ہے دراصل جو در حقیقت اسلام کی علم بردار ہے، اور ہمیں اس تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہی جماعت ہے جو امن پرست ہے اور تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ محبت کے ذریعے اور پیغام کے ذریعے دلوں کو فتح کرنے کا شعار رکھتی ہے۔ یہ ان کا کردار ہے، اس لیے ہمیں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، اور بعض لوگ اب وہاں سے کوشش کر رہے ہیں کہ جس قدر جلد موقع ملے وہ یہاں آئیں، کچھ عرصہ یہاں ٹھہریں اور جماعت کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ اسی طرح روس میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے وسیع پیمانے پر رابطوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی توفیق عطا فرما دی کہ ان قوموں کے لیے جو لٹریچر کا خلا تھا اسے پورا کرنا شروع کریں، اور اس وقت ہم خدا کے فضل سے پہلے ہی اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جب مطالبہ آئے ان کو کچھ نہ کچھ ضرور پہنچا دیں، خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم ان کی زبان میں، وہ اس سے بہتر اور کوئی لٹریچر مہیا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام تو ہے ہی، لیکن دنیا بھر کے لٹریچر میں قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں تو ہم خدا کے فضل سے اس معاملے میں خود کفیل ہو چکے ہیں، کثرت کے ساتھ شائع ہو رہا ہے اور اسٹاک میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لٹریچر تیار کیا گیا ہے جو متفرق امور سے متعلق ان سے تعارف کروائے گا۔ تو اس ضمن میں آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب نہیں، خوشخبری دے رہا ہوں کہ باہر سے دروازے کھلنے شروع ہو گئے ہیں اور دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ آپ اپنے دروازوں کو کیوں تنگ رکھیں؟ اگر ان کھلتے ہوئے دروازوں کے مقابل پر آپ نے بھی اپنے دروازے کشادہ نہ کیے اور وسیع تر نہ کرتے چلے گئے تو پھر اسلام کے نہ پھیلنے کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، پھر آپ خدا کے سامنے ضرور جواب دیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کانٹیکٹ پوائنٹس زیادہ ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ایک مبلغ یا 10 یا 100 مبلغ یا 100 داعین اللہ یا 1000 داعین اللہ اسلام کے لیے کھلے رستے بن جائیں اور اسلام کے لیے لوگوں کو داخل ہونے کے لیے اپنے دلوں کے راستے پیش کریں، لاکھوں کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ ان رابطوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے، ہمیں ان قوموں کی طرف ان ملکوں سے باہر توجہ کرنی چاہیے۔ ملکوں کے جو دروازے کھلیں گے اور کھل رہے ہیں اللہ کے فضل سے، ان سے تو ہم جماعتی اور انتظامی سطح پر رابطے کریں گے اور جہاں تک توفیق ہوگی ان رابطوں کو مؤثر بنائیں گے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں ان قوموں کے دروازے کھل رہے ہیں تو مراد یہ ہے کہ ایسے دروازے بھی ہیں جو ان ملکوں سے باہر ہیں۔ کروڑوں چینی ہے جو چین سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے، اور لاکھوں روسی ہوں گے یا مشرقی کمیونسٹ دنیا کے بسنے والے لوگ، لکھوکھا ایسے ہیں جو اپنے ملکوں سے باہر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے جو رجحانات وہاں پیدا ہو رہے ہیں اس سے بڑھ کر رجحانات ان ملکوں سے باہر پیدا ہونے کے عقلی امکانات ہیں۔ پہلے تو جب آپ کسی چین سے تعلق رکھنے والے چینی سے بات کرتے تھے تو یہ خوف اس کو دامنگیر ہو جاتا تھا کہ اگر یہ سچائی بھی ہے اور میں اس کو قبول بھی کر لوں تو میرا ملک اسے برداشت نہیں کرے گا۔ ایک روسی سے جب آپ بات کرتے تھے تو وہ خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کالج کے زمانے میں، ایم جی ہاسٹل کے زمانے میں، اس کے بعد کی بات ہے، میں پارٹیشن کے بعد جب میں نیو ہاسٹل میں رہتا تھا، ایک روسی وفد آیا ہوا تھا، ہم کچھ طلباء کچھ مل کر احمدیہ لٹریچر تقسیم کرنے کے لیے ان تک پہنچے، اور روسی لٹریچر تو ہمارے پاس نہیں تھا مگر انگریزی اور بعض دوسرے لٹریچر بھی وہ لوگ انگریزی جانتے تھے، وہ ان کو دیا،
تو ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ شخص خوفزدہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی اس کے نائب کے طور پر تھا. ہو سکتا ہے وہ انٹیلیجنس کا آدمی ہو، کیونکہ ان دنوں میں خصوصیت سے جب روسی وفد باہر جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ انٹیلیجنس آفیسر ضرور جایا کرتے تھے. اب اس میں بہت فرق پڑ چکا ہے. وہ اس کی طرف دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا. اس نے معذرت کی کہ نہیں، میں یہ قبول نہیں کر سکتا. اس کے مقابل پر بہت سے دوسرے تھے جنہوں نے قبول کر لیا. جہاں تک مجھے یاد ہے رشین نے یا قبول کیا ہی نہیں تھا یا سرسری سے دلچسپی ایک آدھ چیز ہوگی، مجھے تو یہی یاد ہے کہ قبول نہیں کیا. اب وہ قبول کرتے ہیں، اب مطالبے کرتے ہیں. اب جہاں جہاں رشین ایمبیسڈر سے یا ایمبیسی سے ہمارے دوستوں نے رابطے کیے ہیں، انہوں نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اور ایک ایمبیسڈر تو نہیں تھے مگر افریقہ کے دوران ایمبیسی کے ایک سینئر افسر تھے، غالباً ڈیپٹی ایمبیسڈر تھے. انہوں نے مجھ سے، ان کو پہلے پہنچ چکا تھا قرآن کریم، انہوں نے مجھ سے بہت ہی تعریف کی. یہ تو ایسا اعلیٰ درجے کا ترجمہ ہے کہ اس سے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے اور آپ کو اس کو روس میں پھیلانا چاہیے. تو روسی ہوں یا چینی ہوں یا وہ ان ملکوں کے بسنے والے جہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی اور ابھی تک پوری طرح نہیں ہے، ان کے جگر گوشے جو باہر بس رہے ہیں ان تک تو آپ کی رسائی ہو سکتی ہے. بہت سے احمدیوں کو جن کو بھی توفیق ملے باہر ان علاقوں کے باہر کے احمدیوں کو، ان کو اپنا یہ مشن بنانا چاہیے کہ ہمارے لیے ان قوموں سے اسلام کے رابطوں میں اضافہ ہو جائے اور ہم وہ دروازہ بن جائیں جن سے یہ اسلام میں داخل ہوں. اور اس طرح اسلام کا دروازہ وسیع ہوگا اور جتنے احمدی زیادہ اس میں شامل ہوں گے اتنے ہی اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اس ضمن میں ایک اور بہت ضروری نصیحت یہ ہے، پہلے بھی کی تھی لیکن دوست عموماً بھول جاتے ہیں، اس لیے بعض نصیحتیں بار بار کرنی پڑتی ہیں. وہ دو لوگ، وہ مخلصین، وہ سعادت مند احمدی جنہوں نے توفیق پائی کہ اگلی صدی کے لیے اپنے بچے ہدیتاً اسلام کو پیش کریں، وہ بارہا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم ان کی تربیت کس طرح کریں. ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو طریقے سکھانے کے لیے، ان کی مزید رہنمائی کے لیے ایک باقاعدہ شعبہ قائم کر دیا گیا اور تحریک جدید کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ کس قسم کا لٹریچر تیار ہو، کس قسم کی تربیتی نصائح ہونی چاہیے. ماں باپ کو، بچوں کو تو وہ کریں گے، ہم نے تو ماں باپ کو بھی کرنی ہے. اور کیا رہنمائی ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق کام شروع کر دیں گے جلد. پھر ان کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ ان بچوں کے لیے اس کے دوسرے قدم کے اوپر لٹریچر تیار کرنا ہے اور مختلف زبانوں میں تیار کرنا ہے تاکہ شروع سے ہی جس رنگ میں ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں ان کے گھروں میں وہ تربیت شروع ہو جائے. اس ضمن میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ جن واقفین نے نو کی پیشکش کرنے والوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو کیا سکھائیں. بیٹیوں کے لیے وہ سہولت نہیں ہے جو بیٹوں کے لیے ہو سکتی ہے کہ میدان میں جہاں مرضی ان کو پھینک دو. ان کے اپنے کچھ حفاظت کے تقاضے ہیں، کچھ ان کے اپنے نوعی تقاضے ہیں جن کے پیش نظر ہم ان سے اسی طرح کام نہیں لے سکتے جس طرح ہر وقت آپ سے زندگی مرد سے کام لے سکتے ہیں. اس لیے ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ایسی بچیوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لائیں، علمی کام سکھائیں اور علم تو بڑھانا ہی ہے لیکن علم سکھانے کا جس نظام جو ہے جس کو بی ایڈ یا ایم ایڈ کہا جاتا ہے، ایسی ڈگریاں جن میں تعلیم دینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، ان میں ان کو داخل کریں آئندہ بڑے ہو کر. لیکن ابھی سے ان کی تربیت اس رنگ میں شروع کریں. پھر ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. خواتین ڈاکٹروں کو خدا تعالیٰ اگر توفیق دے تو وہ بہت بڑی خدمت کر سکتی ہیں اور بہت گہرا اثر چھوڑ سکتی ہیں اور اس راستے سے پھر وہ اسلام کو بھی آگے، اسلام کے پیغام دینے میں بھی دوسروں پر فوقیت رکھتی ہیں. اس لیے احمدی خواتین کو
ڈاکٹر بن کر اپنی زندگیاں پیش کرنی چاہیے، یا ان بچوں کو ڈاکٹر بنایا جائے، جو بچیوں کو جو خدا تعالیٰ کے فضل سے وقت نو میں پیدا ہوئی ہیں۔ اسی طرح میں نے زبانوں کا کہا تھا، اور جن زبانوں کی ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے ان میں روسی اور چینی 2 زبانیں خصوصیت کے ساتھ اہمیت رکھتی ہیں۔ جماعت احمدیہ میں جن زبانوں میں کمی ہے ان میں ایک اسپینش ہے، مثلا اس کی طرف توجہ شروع کر دی گئی ہے خدا کے فضل سے۔ فرانسیسی میں ہمارے بہت سے فرینچ اسپیکنگ افریقن ممالک ہیں جہاں کثرت سے اچھی فرانسیسی بولنے والے ہمیں مہیا ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں خدا کے فضل سے، لیکن چینی زبان میں اور روسی زبان میں ہم بہت کمی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اٹیلین میں بھی کمی ہے، مگر سب سے بڑی ضرورت اس وقت اور عظیم ضرورت چینی اور روسی زبان جاننے والے احمدیوں کی ہے۔ اس لیے جہاں نوجوان جن کو یہ سہولت حاصل ہو تعلیمی اداروں میں اس پر توجہ کر سکیں، ان کو بھی میری یہ نصیحت ہے کہ وہ توجہ کریں۔ لیکن یہ جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں، ایسے ملکوں میں جہاں چینی اور روسی زبان سکھانے کی سہولتیں موجود ہوں، ان کو بچپن سے ان کو سکھانا چاہیے، اور ان کی ایمبیسی سے رابطہ کر کے اگر کچھ کیسٹس وغیرہ مہیا کی جا سکیں، ویڈیوز مہیا کیے جا سکیں، بچوں کے چھوٹے چھوٹے رسالے، کہانیوں کی کتابیں وغیرہ یہ مہیا کی جائیں، تو بہت بچپن سے اگر زبان سکھائی جائے تو وہ اتنے گہرے نقش دماغ پر قائم کر دیتی ہے کہ اس کے بعد بچے اہل زبان کی طرح بول سکتے ہیں، اور بڑی عمر میں سیکھی زبان صاحب کتنی محنت کرے وہ اہل زبان جیسی زبان نہیں بنتی۔ طوری اور فطری طور پر جو ذہن سوچتا ہے وہ بچپن سے اگر سیکھی ہوئی زبان ہے تو وہ سوچ اس کی بے ساختہ ہوتی ہے، قدرتی اور طوری ہوتی ہے، لیکن اگر بعد میں زبان سیکھی جائے تو اس سوچ پہ کچھ نہ کچھ قدغن رہتی ہے، کچھ نہ کچھ پابندیاں رہتی ہیں، اور پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ نسبتاً تیز بڑھاتے ہیں، بعض آہستہ، مگر وہ جو طبی فطری روانی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اہل زبان بنانے کے لیے بہت بچپن سے زبان سکھانی پڑتی ہے۔ تو اگر کنگوروں میں زبان سکھائی جائے تو یہ بھی بہت اچھا ہے، بلکہ سب سے اچھا ہے۔ ایسی اگر دائی مل جائے، ایسی نرس مل جائے، اور جو توفیق رکھ سکتے ہیں ایسی نرسوں کو رکھنے کی وہ رکھیں، جو چینی نرس ہو تو بچوں کو اب بچپن سے گود میں کھلاتے کھلاتے چینی زبان سکھا سکتے ہیں۔ روسی زبان جاننے والی اہل زبان کوئی عورت مل جائے تو بچے اس کے سپرد کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو باتیں حسب توفیق ہوں گی، مگر جن کو توفیق ہے ان کو چاہیے کہ وہ بہت بچپن سے اپنے بچوں کو چینی اور روسی زبان سکھانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ ہمیں 100 کی ضرورت ہے یا 1000 کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنی بڑی قومیں ہیں اور ان کو اتنی عظمت حاصل ہے اس وقت دنیا میں کہ اگر یہ دونوں قومیں مثلا دنیاوی لحاظ سے اکٹھی ہو جائیں تو ساری دنیا میں طاقت کا توازن بگڑ جائے، یعنی ان کے حق میں ہو جائے اور باقی دنیا کے خلاف ہو جائے، اور بہت سی بڑی بڑی سیاسی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں۔ ان کا اس وقت الگ الگ ہونا ہی بعض قوموں کی خوش قسمتی ہے، اور وہ زبردستی بھی دخل اندازی کر کے اس خوش قسمتی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ غلطیاں کرتے ہیں اور الٹے نتیجے نکلتے ہیں۔ مگر جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمیں ان کے لڑنے یا نہ لڑنے، دشمنی یا دوستی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام دونوں کے لیے برابر ہے، اور ہم نے جو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے اس کے لیے ہمیں زباندانوں کی ضرورت ہے، ہر قسم کے زباندانوں کی ضرورت ہے، جو تحریر کی مشق بھی رکھتے ہوں، بولنے کی مشق بھی رکھتے ہوں، ترجموں کی طاقت بھی رکھتے ہوں، تصنیف کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ اس لیے جتنے بھی ہوں کم ہوں، یعنی 1 ارب کے لگ بھگ یا شاید اس سے زائد اب چین کی آبادی ہے، اور روس اور روسی زبان جاننے والوں کی آبادی بھی بہت وسیع ہے۔ مجھے اس وقت پوری طرح یاد تو نہیں، لیکن 50 کروڑ سے
زائد ہوں گے جو روسی زبان جاننے والے لوگ ہیں یا بولنے والے. اس لیے جتنے بھی اگر سارے واقعی بھی یہ زبان سیکھ لیں تو وہ کوئی زیادہ نہیں ہوگا. تو مردوں کو بھی سکھائیں, میں نے بچوں کو بھی سکھائیں, لیکن بیٹیوں کو خصوصیت سے, کیونکہ علمی کام میں ہمیں واقفین بیٹیاں بہت کام آ سکتی ہیں. انہوں نے میدان میں نہیں جانا ہوگا لیکن وہ تصانیف کریں گی, وہ گھر بیٹھے ہر قسم کی خدمت کے کام اس طرح کر سکتی ہیں کہ اپنے خاندانوں سے ان کو الگ نہ ہونا پڑے. اس لیے ان کو ایسے کام سکھانے کی خصوصیت سے ضرورت ہے. بچوں کو تو ہم سنبھال لیں گے, ہم ان کو کسی جامعہ میں داخل کریں گے, کسی خاص ملک میں ان کا تعین ہوگا تو اس زبان کو کے اوپر ان کو مہر بنانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن بچیوں پر ہمارا ایسا اختیار نہیں ہو سکتا, نہ مناسب ہے, نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح بچپن میں ان کو الگ کر کے تو پوری طرح جماعتی نظام کے تابع کیا جائے. اس لیے والدین کا دخل بچیوں کے اوپر لازماً جاری رہے گا یا بعد میں ان کے کام ہوگا. اس لیے اگر وہ زبانیں سیکھ لیں تو گھر بیٹھے بڑی آرام سے خدمت کر سکتی ہیں, اور جب زبانیں سیکھیں تو جس وقت ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو ان کو پھر ان زبانوں میں ٹائپ کرنا بھی سکھایا جائے اور ان زبانوں کا لٹریچر ان کو پڑھایا جائے. یہ نہ سمجھیں کہ زبان بولنا چالنا کافی ہوتا ہے یا لکھنا پڑھنے کا سلیقہ آ جائے تو یہ کافی ہے. لٹریچر جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی زبان میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اس لیے پھر کثرت کے ساتھ ان کو رشین کلاسیکل ناول پڑھانے پڑیں گے, رشین کلاسیکل مضامین, کلاسیکل شعراء, ماڈرن شعراء, اور یہی حال چین میں بھی, چینی زبان میں بھی ہوگا, تاکہ بچپن سے ہی ان کا علمی ذخیرہ اتنا وسیع ہو جائے کہ وہ بڑی سہولت کے ساتھ, ایک فطری رو کے ساتھ از خود علمی کاموں میں آگے بڑھتے چلے جائیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ واقفین زندگی اس پیغام کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے. اور آخری بات یہی ہے پھر بھی کہ اس کے ساتھ ان کی عظمت کردار کے لیے ابھی سے کوشش شروع کر دیں. بچپن میں کردار بنائے جاتے ہیں, دراصل اگر تاخیر ہو جائے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. وہ محاورہ ہے کہ لوہا گرم ہو تو اس کو موڑ لینا چاہیے, لیکن یہ جو بچپن کا لوہا ہے یہ خدا تعالیٰ ایک لمبے عرصے تک نرم ہی رکھتا ہے, اور اس نرمی کی حالت میں اس پر جو نقوش آپ قائم کر دیتے ہیں وہ دائمی ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے یہ وقت ہے تربیت کا, اور تربیت کے مضمون میں یہ بات یاد رکھیں کہ ماں باپ جتنی چاہیں زبانی تربیت کریں, اگر ان کا کردار ان کے قول کے مطابق نہیں تو بچے کمزوری کو لے لیں گے اور مضبوط پہلو کو چھوڑ دیں گے. یہ دو نسلوں کے رابطے کے وقت ایک ایسا اصول ہے جس کو بھلانے کے نتیجے میں قومیں ہلاک بھی ہو سکتی ہیں اور یاد رکھنے کے نتیجے میں ترقی بھی کر سکتی ہیں. ایک نسل اگلی نسل پر جو اثر چھوڑا کرتی ہے اس میں عموماً یہ اصول کار فرما ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کی کمزوریوں کو پکڑنے میں تیزی کرتے ہیں اور ان کی مضبوط کردار, ان کی باتوں کی طرف کم توجہ کرتے ہیں. اگر باتیں عظیم کردار کی ہوں اور بیچ میں سے کمزوری ہو تو بچہ بیچ کی کمزوری کو پکڑے گا. اس لیے یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو اپنی تربیت ضرور کرنی ہوگی. ان بچوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچوں تم سچ بولا کرو, تم نے مبلغ بننا ہے, تم بدیانتی نہ کیا کرو, تم نے مبلغ بننا ہے, تم غیبت نہ کیا کرو, تم لڑا جھگڑا نہ کرو. اور یہ باتیں کرنے کے بعد پھر ماں باپ ایسا لڑیں جھگڑیں, پھر ایسی مغلظات رکھیں ایک دوسرے کے خلاف, ایسی بےعزتیاں کریں کہ وہ کہیں کہ بچے کو تو ہم نے نصیحت کر دیا, اب ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جو ان کی اپنی زندگی ہے وہی بچے کی بنے. جو فرضی زندگی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ بچہ یہ کرو, بچے کو کوڑی کی بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ایسے ماں باپ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ لاکھ بچوں کو کہیں کہ جب تم جھوٹ بولتے ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تم خدا کے لیے سچ بولا کرو, سچائی میں زندگی ہے. وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بات, لیکن اندر سے وہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ جھوٹے ہیں اور وہ ضرور جھوٹ بولے گا.
اس لیے دو نسلوں کے جوڑ کے وقت یہ اصول کا فرما ہوتا ہے اور اس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں آپس میں خلا پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن یورپین ممالک میں نے سفر کیا، ہر ایک یہ شکایت کرتا ہے کہ ہماری نسل اور اگلی نسل کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، اور میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ خلا تم نے پیدا کیا ہے۔ تم نے زبانی طور پر ان کو اعلیٰ اخلاق سکھانے کی کوشش کی، تم نے زبانی طور پر ان کو اعلیٰ کردار سمجھانے کی کوشش کی، تم نے کہا کہ اس طرح غلط مرد نوجوانوں سے ٹھیک نہیں، اس طرح تم نے یہ حرکتیں کرنا مناسب نہیں ہیں، لیکن تمہاری زندگیوں میں اندرونی طور پر انہوں نے یہی باتیں دیکھی جن کے اوپر کچھ ملمہ تھا، کچھ دکھاوے کے چادریں پہنائی گئی تھی، اور در حقیقت یہ بچے جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ تم خود ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہو، اس لیے وہ بنے ہیں جو تمہاری اندرونی تصویر ہے، اور تم جو خلا محسوس کر رہے ہو اپنی بیرونی تصویر سے محسوس کر رہے ہو۔ وہ تصویر جو تم دیکھنا چاہتے تھے ان میں، جو تمہارے تصور کی دنیا تھی، تمہارے عمل کی دنیا بن گئی، لیکن تمہارے تصور کی دنیا کی کوئی تعبیر نہیں پیدا ہوئی، اس لیے تم بظاہر اس کو خلا سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ تسلسل ہے، برائیوں کا تسلسل ہے جس کی چوٹیاں بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، یا اگر گہرائی کے اصطلاحوں میں باتیں کریں تو قار مذلت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو جماعت احمدیہ کو اگلی نسلوں کے کردار کی تعمیر میں اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا، ورنہ وہ ہمیشہ دھوکے میں مبتلا رہیں گے اور اگلی نسلوں سے ان کا اختیار جاتا رہے گا، ان کی باتیں نہیں مانیں گے۔ خصوصاً واقفین نو کے بچوں پر بہت ہی گہری ذمہ داری ہے۔ 5000 یا زائد بچے جتنے بھی اس دور میں پیش ہوتے ہیں، انہوں نے اگلی دنیا سنبھالنی ہے، اگلی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، نئے قوموں کے چیلنجوں کا سامنا کرنا ہے، اور اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے مقابلے کرنے والے لوگ جو ان میں سے پیدا ہو گئے، بڑے بڑے مارکے سر کرنے ہیں۔ آپ اگر اس مضمون کو بھول کر عام غفلت کی حالت میں اپنی سابقہ زندگی بسر کرتے چلے جائیں گے تو آئندہ پیدا ہونے والے واقعین پر آپ کے بد اثرات مترتب ہو جائیں گے، اور پھر جماعت جتنا بھی کوشش کرے گی ان کی ویسی اصلاح نہیں کر سکتی۔ میں نے دیکھا ہے جامعہ میں جو بد عادتوں والے بچے آتے ہیں، لاکھ زور مارے استاد، ان کی بد عادتیں کچھ نہ کچھ مدھم پڑ جاتی ہیں، وہ مٹتی نہیں۔ بد عادت کو مٹانا بہت مشکل کام ہے۔ ہاں، اندرونی طور پر بعض لوگوں میں ایک دم تقویٰ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر اس اندرونی طاقت کے ذریعے خدا کے فضل سے اپنے ساری بدیوں کو اتار پھینکتے ہیں، لیکن اس کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ میں اس وقت ایسے انقلاب کی بات نہیں کر رہا، میں اس تربیت کے اصولوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو جہاں تک تربیت کا تعلق ہے، آپ نے اگر یہ واقفین اچھی حالت میں سلجھی ہوئی طبیعتوں کے ساتھ جماعت کے سامنے پیش کیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جوہر قابل سے بہت عظیم انقلابات برپا ہوں گے انشاءاللہ، اور جماعت ان سے بڑے بڑے عظیم فوائد حاصل کر سکے گی۔ لیکن اگر معمولی کجیوں والے بھی آئے تو بعض دفعہ وہ کجیاں پھر بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، بعض دیواروں میں رکھنے پڑتے ہیں، وہ سچی ہوتے ہیں، اور انجینئر دیکھتے ہیں کہتے ہیں کوئی خطرے کی بات نہیں، مگر بعض گہرے ہوتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر چھتیں بھی ان کی وجہ سے گر جاتی ہیں۔ تو بنیادی اخلاقی کمزوریاں ان گہرے رسموں سے کے مشابہ ہوا کرتی ہیں۔ ان کو اگر ایک دفعہ آپ نے پیدا ہونے دیا تو آئندہ نسلوں کی چھتیں گرا دیں۔ اس لیے خدا کا خوف کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس مضمون کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کریں اور دل نشین کریں، اور اپنے کردار میں ایک پاکیزہ تبدیلی پیدا کریں، تاکہ آپ کی یہ پاکیزہ تبدیلی اگلی نسلوں کی اصلاح اور ان کی روحانی ترقی کے لیے کھاد کا کام دے اور بنیادوں کا کام دے، جس پر عظیم عمارتیں تعمیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر